کسی چیز کو فالو کرنے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. مسلمانوں کا 2.5 یا 3.5 یعنی 3.5% جو مسلم پاپولیشن ہے وہ مدرسوں میں پڑھ کر کے اپنا دین جانتے ہیں، دین کے احکام جانتے ہیں. باقی لوگوں تک دین کیسے پہنچے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ختنہ ہو تو میلاد شریف کی محفل، عقیقہ ہو تو میلاد شریف کی محفل، سبحان اللہ، بچے کی پیدائش ہو تو میلاد شریف کی محفل، چہلم میں فاتحہ دلائے تو میلاد شریف کی محفل، تاکہ ہم 97% اپنی عوام کو شکست کر سکیں. سبحان اللہ. لیکن ایک چیز بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مدرسوں کے سلیبس میں بھی سیرت کا بہت زیادہ چیپٹر نہیں ہے، اور ہم سیرت کے نام پر، میلاد کے نام پہ جلسے تو کرتے ہیں، لیکن اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. آج بھی اردو میں بہت کم سیرت پہ لکھا گیا ہے. اہل سنت میں تو سیرت مصطفیٰ اور سیرت رسول اکرم، یہ دو کتابیں اگر نہ ہوتی تو ہم سر نہ اٹھا پاتے. تو آج میں آپ کے سامنے کئی معتبر کتابوں کی روشنی میں سیرت کی موسٹ آتھینٹک بک، جسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں، سب سے پہلی کتاب ہے جو رسول اکرم علیہ السلام کی جیونی پر، آپ کے لائف پہ، آپ کی سیرت پہ لکھی گئی ہے. اس کو اسٹڈی کر کے سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے سیرت ابن ہشام، اس کی اسٹڈی سے. اور لیٹسٹ سب سے بعد میں سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، خاتم النبیین، امام ابو محمد زہرا کی کتاب ہے، جو مدر آف سیرت بکس کہی جاتی ہے. کہ اگر سیرت قاعدے سے پڑھنا اس زمانے میں تو اس کتاب کو اسٹڈی کرنا، اسے اپنے مطالعہ میں رکھنا، اسے پڑھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کو بتاؤں گا. حضور کا میلاد اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ابھی میں آپ سے کیا بتاؤں، آپ سن کر کے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کا میلاد کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ نقوش، کچھ لیسنز، کچھ پارٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ نے حضور کی زندگی کو، چاہے مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا. تو مکی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جہاں مائنورٹی میں ہو، جہاں ہماری طاقت کمزور ہو، جہاں ہماری آواز دبائی جائے، وہاں ہمیں کس طریقے سے گرو کرنا ہے. یہ حضور کی مکی زندگی بتاتی. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بہت پیارا نقطہ بتایا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. جب تک محبوب کعبے میں تھا تب تک چاند تھا، اور چاند میں گرمی نہیں ہوتی. واہ، چاند میں گرمی نہیں ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے. اور طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. جب یہی نبی مدینے میں پہنچ گیا تو چاشت کے وقت کا یعنی 9-10 بجے کا سورج بن گیا. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اگر رسول کو مکے سے نکالنے والے، رسول کو شاعر اور مجنون کہنے والے، رسول کی پیٹھ پہ اوجھڑیاں لادنے والے، رسول کو مجنون اور پاگل کہنے والے بدر میں آئیں گے تو بدر میں مزہ چکھایا جائے گا. کیا بات ہے. آئیں گے میں مزہ چکھایا جائے گا. خندق میں آئیں گے تو وہاں ان کی کمر توڑی جائے گی. اور جب ان کی طاقت ختم ہو جائے گی تو
فاتح کی حیثیت سے 8 ہجری میں ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور یہ لیسن دیں گے، یہ پاٹ دیں گے کہ جب دشمن کمزور ہو جائے تو اس کا قتل عام نہیں کیا جائے گا، اس کا مرڈر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس وقت امن و شانتی کا پاٹ پڑھایا جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، پیغام مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ میلاد کے موقع پر ہم نے جو سورت پڑھی ہے سورہ فیل، اس کا حضور کے میلاد سے کیا اٹیچمنٹ ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا توڑ؟ تو آپ حضور علیہ السلام کی جیونی لکھنے والے جتنے پرانے ویدیانوں اور جتنے پرانے رائٹرز کو پڑھیں گے تو انہوں نے حضور کے میلاد کو کسی واقعے سے شروع کیا سبحان اللہ، کہ جب ابرہا کعبہ ڈھانے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو انجام کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے جانور کو کھیت میں چھوڑ دو، بھوکے جانوروں کو، چھٹے ہوئے جانوروں کو، اور چر چر کے کھیتی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ایسے اللہ نے وہ پرماڑو برسا دیا ان کے اوپر، اور پرندوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر طاقت دینا چاہے تو ابابیلوں کو پرماڑو شکتی دے سکتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور دونوں 2 پیروں میں، اور ایک کنکری جس کے سر پہ پڑتی تھی تو وہ کنکری ایسی شکتی تھی پرماڑو کی کہ انسان کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین میں دھس جاتا تھا، تہس نہس کر دیا۔ جب ابرہا کا لشکر نشان عبرت بن رہا تھا، پیارے آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ مخاطب کرتا علم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ماں کے پیٹ سے کیسے دیکھتا ہے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، سبحان اللہ اس کے محبوب کی سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کو اپنی طرح کہنے والوں، میرا محبوب جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد دیکھتا ہے ایسے ماں کے پیٹ سے بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ماں کے پیٹ میں ہے، اور 50 یا 55 دن کے بعد پیارے آقا علیہ السلام آمینہ کے آنگن میں محمد ابن عبداللہ بن کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ وہ عرب کے چرواہوں نے 12 مہینے بنا، محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الاخری رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ، تو انہوں نے اسے اپنا کیلنڈر گھوشت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا تھا کہ کعبہ جو عربوں کا مان تھا، سمان تھا، ان کی لجہ تھا، اس کعبے کو اللہ نے بچا لیا اور اس کے پوری فوج کو، پورے آرمی کو پھنس کر دیا مار مار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اتنے خوش ہوئے کہ اسے کیلنڈر بنا دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس واقعے اور حضور کی پیدائش میں کنیکشن یہ ہے کہ نبوت کے بعد نبی سے عقل میں نہ آنے والی جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گئے، علی کی خواہش نماز پھر سے مل جائے، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج نکل آیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔
علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال کر کے ان کے ہاتھوں میں خیبر کا جھنڈا دے کر علی کو فاتح خیبر بنا دیا. یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اور ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں ماں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے. سبحان اللہ. علماء کے ٹرم میں، علماء کی زبان میں اسے ارحاس کہتے ہیں. الف را زیر ار، حال زبر ہا، صاد ساکن، ارحاس. لیکن آپ سمجھنے کے لیے معجزہ کیا ہے تو علماء اس واقعے کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے میں شامل کرتے ہیں. جب ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کے کعبہ ڈھانے آ گیا، مکہ کے سرداران جمع ہوئے صحن کعبہ میں. عبد المطلب بھی ہیں. سرداران ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں اے ابراہیم و اسماعیل کی نشانی ہے حضرت مات پہلوان کی نسل کے، اے سردار مکہ، اے سرداروں کے سردار، اے سردار بتا جناب عبد المطلب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو عبد المطلب کا جواب ہوتا ہے کچھ نہیں کرنا، ہتھیار ڈال دو، سرنڈر کر دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، پہاڑی کی کھو میں چلے جاؤ، کیمپس میں چلے جاؤ. تو لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. کیا ہے ہمارے سردار؟ آج تک مکہ کے کسی سردار نے کسی عربی کو بزدلی کا پاٹ نہیں پڑھایا ہے. ہمارے بغل میں دو سپر پاور حکومتیں ہیں، ایک ایران کی حکومت ہے، دوسرے رومن امپائر ہے. لیکن نہ تو یورانیوں کی ہمت ہوئی کہ آ کر کے حجاز پہ اور مکہ پہ قبضہ کریں، اور نہ تو رومن امپائر کی کبھی مجال ہوئی کہ عربوں کو باج گزار کریں. جہاں تو بیٹے کو باپ کے میراث میں سے، باپ کی پراپرٹی میں سے صرف تلوار ملتی ہے بہادری کے نشان پر، باقی پراپرٹی بیٹی کو دے دی جاتی ہے. آپ انہی عربوں کی اولاد ہیں، آپ حضرت مات کی اولاد ہیں. آپ ہمیں یہ کیا درس دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پہاڑ گفاؤں میں چلے جائیں؟ ارے عبد المطلب، مکہ تو ہمارا مان ہے، سمان ہے، لاج ہے. مکہ سے ہمارا چولہا جلتا ہے، مکہ کی ہم روٹی کھاتے ہیں. عرب کی اکنامی دو چیزوں پہ ڈیپینڈ تھی، ٹریڈ اینڈ کامرس. جناب عبد المطلب کے والد نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، کیا کریں؟ بزنس کریں گے. سال میں 2 مرتبہ ٹریڈ کریں گے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں گے. گرمیوں میں شام کی طرف جائیں گے اور سردیوں میں یمن کی طرف جائیں گے. یہاں کی چیزیں وہاں بیچیں گے اور وہاں کی چیزیں لا کر مکہ کے مارکیٹ میں بیچیں گے. تو ٹریڈ 50% ان کی اکنامی ڈیپینڈ کرتی تھی ان کی تجارت پر، اور 50% چونکہ کعبہ آدم کے زمانے ہی سے معزز تھا. آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ نے فرمایا آدم مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آدم دیکھ چکے تھے اے اللہ عرش جو فرشتوں جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے تو آدم کو بہت اچھا لگتا. اے اللہ تیرے پیغمبر آدم کی خواہش ہے کہ ہم انسانوں کا بھی کوئی قبلہ بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی خواہش پر خانہ کعبہ کو انسانوں کا قبلہ بنا دیا. سبحان اللہ. تو کعبہ محترم رہا آدم کے نزدیک، کعبہ محترم رہا شیش کے نزدیک، کعبہ محترم رہا نوح کے نزدیک. کعبہ کا احترام ابراہیم نے کیا، کعبہ کا احترام اسماعیل نے کیا، کعبہ کا احترام اسحاق نے کیا، کعبہ کا احترام یعقوب نے کیا، کعبہ کا احترام ایوب نے کیا، کعبہ کا احترام یوسف نے کیا، کعبہ کا احترام دانیال نے کیا، کعبہ کا احترام موسیٰ نے کیا، کعبہ کا احترام یوشع ابن نون نے کیا، کعبے کا احترام حضرت زکریا نے کیا، کعبہ کا احترام یحییٰ نے کیا، کعبے کا احترام عیسیٰ نے کیا. کل پیغمبروں کا محترم کعبہ تھا. دور دراز سے لوگ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، کعبہ کا حج کرنے آتے تھے اور کعبے کو چڑھاوا چڑھاتے تھے. اس چڑھاوے سے ان کے چولہے جلتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری تجارت کو فروغ ملتا ہے تو کعبے کی بدولت. عرب میں کوئی حکومت نہیں ہے، لا قانونیت کا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں. لیکن جب ہم شام جائیں یا یمن جائیں، رحلت الشتاء کریں یا رحلت
तो अरब के डाकू भी जो दूसरों की गर्दनें मारते, वो काबा के कस्टोडियन होने के नाते, काबा के मुजावर होने के नाते, काबा के मुतवल्लियान होने के नाते कुरैश का एहतराम करते, कुरैश की पार्टी करते हैं, कुरैश की दावत करते। तो हमारी इकोनॉमी दो चीज पर डिपेंड करती है और दोनों का मरकजी किरदार है, मेन थीम है काबा। अब्दुल मुत्तलिब आज तो आपकी जुबान से हम ये सुनना चाह रहे थे कि ऐ कुरैशियों, ऐ बनु तैम के लोगों, आज काबे की रक्षा के लिए, काबा के मान सम्मान के लिए खुद भी कुर्बान हो जाओ, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब, ये आप हमें कैसा पाठ पढ़ा रहे हैं? तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, तो टोक जवाब देते हैं कि इसका सीधा साधा सिंपल सा जवाब ये है कि मेरे माथे की तरफ देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे माथे की तरफ देखो। इतने मुअज़्ज़ज़ सरदार थे कि किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि अपने सरदार के चेहरे की तरफ देखे। इतना अदब था, इतना एहतराम था। और कुछ रोब ही ऐसा था, जब अपने ऊंटों को लेने अबरहा के पास गए तो अबरहा अपने तख्त से उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब के बराबर आकर के बैठ गया। और जब अपना मैसेंजर भेजा, अपना दूत भेजा, जाओ अब्दुल मुत्तलिब से कहो कि हम काबा ढाने आए हैं, कुछ वो कहना चाहते हैं, अपने किसी एम्बेसडर को भेजना चाहते हैं, किसी दूत को। तो जैसे ही उस दूत की नजर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी, सजदे में गिर गया और कहा कि इन्नका सज्जदा कुरैश हक्कन, सही मानों में आप कुरैश के सरदार हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे माथे पे देखो, मेरी पेशानी पे देखो, मेरे फोरहेड पे देखो। फोरहेड पे देखते हैं, फिर काबे के गिलाफ पे नजर पड़ती, सब दंग हो जाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे माथे से एक ऐसा नूर निकल रहा है, एक ऐसी किरण निकल रही है, एक ऐसी रोशनी फूट रही है कि जो डायरेक्ट काबा के गिलाफ पे, उसके पर्दे पे पड़ती है और काबा के गिलाफ पे चराग जैसे जल रही है, वो रोशन है। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब क्या है, किसका नूर है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मियां मैं ये तो नहीं जानता ये नूर किसका है, कैसा है। अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि जब जब ये नूर मेरे माथे से चमका है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फतह अता फरमाई है, मुझे जीत दिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी ये नूर चमका है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे जीत दिलाएगा। सुभान अल्लाह। लोगों को यकीन हो गया ये हुजूर का मुअज्जज़ा था। मोहम्मद मुस्तफा का जिस्म अगर आमिना के पेट में था तो आपका नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। आपके जमाने में मैं काबा को ढाता हुआ नहीं देख सकता। अरे दादा, काबा से तो हमें अपनी दावतो तबलीग का आगाज करना है, काबा से हमें इस्लाम को स्प्रेड करना है, इस्लाम को फैलाना है। जब काबा नहीं रहेगा तो हम कहां से अपनी दावत का, अपनी तबलीग का, अपनी स्पीचिंग का आगाज करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर आ गया और उसी नूरे मोहम्मदी की बरकत कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों का लश्कर भेजा और फजालहुम कास्म माकूल, हाथियों के लश्कर को मार मार के खदेड़ दिया। तो आदम ने हुक्म इलाही से काबा बनाया है, काबा बचाया नहीं है। इब्राहिम और इस्माइल ने काबा बनाया है, काबा बचाया नहीं है। मगर कुर्बान चाहिए आमिना के लाल पे, रसूल हाशमी पे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुए भी नहीं और काबा बचा रहे हैं। और जब पैदा हुए तो हजरे अस्वद रख करके काबा बना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर के दादा हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, क्या देखते कि वो काबा जिसका अबरहा का लश्कर बाल बेका नहीं कर पाया, आज वो भी कपकपाने लगा, झुक रहा है कहीं। और जब काबा झुका तो उसमें जो बुत, जो मूर्तियां बना करके रखी गई थी, वो जमीन के बल से काबा में मुंह के बल गिर पड़ी और काबा के दरो दीवार से आवाज आने लगी। अल्लामा सुहैली लिखते हैं
ولد المصطفى المختار الذي تهلك بيده الكفار، کہ وہ مصطفیٰ جسے اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں وہ پیدا ہو گیا، ان کے ہاتھوں سے کفار ڈیفیٹ ہوں گے، ان کے دشمن پراجت ہوں گے، وہ رسول پیدا ہو گیا ہے۔ کعبہ کہہ رہا ہے عبد المطلب یہ تو صحن کعبہ میں ہے، آئیے حضور کی زبانی حضور کا میلاد پڑھ دیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک اس کی کئی چین آف نریشن ہیں، کئی اسناد ہیں، ایک سند سے حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور دوسرے سند سے حدیث صحیح لغیر ہی ہے، ایک سند سے حدیث حسن ہے، چونکہ ہمارا نوجوان آج کل علم حدیث پڑھنے لگا ہے تو جان لے میں کہنے کیا جا رہا ہوں، اور اس کی آتھینٹسٹی بتانے کے لیے میں اس چیز کو کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن اسحاق جو فرسٹ بک آف دا سیرہ، حضور علیہ السلام کی سیرت پہ بایوگرافی پہ جو پہلی کتاب لکھی گئی، اس کے رائٹر امام ابن اسحاق وہ محدث ہیں جن کی روایت کو امام بخاری نے بھی کتاب المغازی میں لیا ہے، جہاں بیٹلز کا چیپٹر رکھا ہے، مغازی کا چیپٹر رکھا ہے، تو امام بخاری نے لیا ہے، گویا کہ امام بخاری کی بھی یہ شیخ ہیں، امام بخاری کے بھی ٹیچر ہیں۔ امام ابن اسحاق نقل کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مچل گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے میرے آقا آپ اپنے بارے میں بتا دیں، آپ اپنے بارے میں بتا دیں۔ ان کے کوئسچنز کو ذرا دیکھیے، کوئسچن کی حیثیت کو دیکھیے، پرکھیے اور گہرائی میں جائیے۔ عرب کے لوگ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، ان کا میموری پاور اتنا ہائی تھا، ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جو چیز سن لیتے تھے کبھی بھولتے نہیں تھے۔ انسان کو چھوڑ دو، انہیں اپنے جانوروں تک کا بھی خاندان پتا تھا، وہ اپنے گھوڑے کے بارے میں جانتے تھے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، اس کا لکڑ دادا کون ہے، اس کی امی کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اس کی پرنانی کون ہے۔ جو ہسٹری آپ عرب پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کا میموری پاور اتنا مضبوط تھا۔ تو تعجب ہے کہ کون نہیں جانتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کے پردادا کا نام ہاشم ہے، ان کا خاندان، ان کا کلان جو ہے یہ ہاشمی ہے، ان کا ٹرائب جو ہے، ان کا قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے، سبحان اللہ، اسماعیل میں سے ہیں۔ بلکہ اور آگے بڑھ کے کون نہیں جانتا تھا کہ مزمل یہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ہے، سبحان اللہ، یہی ہے، یا ایھا رسول یہی ہے، قرآن جن پر اترا یہی ہے، آیت جہاد جن پر اتری یہی ہے۔ کون نہیں جانتا تھا بھائی؟ جب رسول مان لیا، نبی مان لیا، آقا مان لیا، مولا مان لیا، ماوا مان لیا، منجا مان لیا، سب کچھ مان لیا، تو اب کوئسچن ہو رہا ہے یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے میرے آقا آپ اپنے بارے میں بتا دیں۔ ان کا کوئسچن بتا رہا ہے کہ صحابہ جانتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، یا رسول اللہ تو چیزیں کی گئی، سبحان اللہ، سبحان جو ہم اللہ۔ جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پروف کر دیا، اس پر اسٹامپ لگا دیا کہ ہاں میرے صحابہ جو تم جانتے وہ تھوڑا ہے، لو اپنے علم میں اضافہ کر لو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے پیٹیشن کو لیا، ان کے پلی کو لیا، ان کے اپلیکیشن کو لیا اور اس کا آنسر دینا شروع کیا۔ جب آنسر دینا شروع کیا تو ایک ایک لفظ میلاد مصطفیٰ بنتا چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ میلاد کے بارے میں ڈسکشن کر رہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، مگر قربان جائیے اس رسول ہاشمی پہ جب اس نے اپنا میلاد پڑھنا شروع کیا تو پیدائش سے نہیں بلکہ 2000 سال پہلے سے پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2000 سال ایک اولو العزم پیغمبر ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر نبی ہوتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ کم سے کم منیمم جو پیریڈ ہوتا ہے ایک اولو العزم پیغمبر اور دوسرے اولو العزم پیغمبر کے بیچ میں وہ کم سے کم 500 سال کا ہوتا ہے، بلکہ 1000 سال بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔
تو حضور اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کم از کم 1500 سال ہے، اور 2000 سال بھی کہہ سکتے ہیں آقا کریم کے جب لبہائے ناز کھلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آقا یہاں سے اپنا میلاد شروع کرتے، آقا فرماتے انا دعوت ابراہیم، سبحان اللہ، اے میرے صحابہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، سبحان اللہ۔ اب ابراہیم کی دعا کون سی تھی؟ آئیے قرآن سے سنیں۔ اللہ ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اسماعیل پتھر چن چن کے لاتے، ابراہیم علیہ السلام معمار بن گئے، مستری بن گئے۔ جب کعبہ کی ہائٹ بلند ہوئی، ہمارے یہاں ہائٹ بلند ہوتی ہے تو ہم پاڑ باندھتے ہیں، پاڑ باندھتے ہیں، اس پر مستری کھڑا ہوتا ہے، مگر قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پر، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کو پیر کے نیچے رکھ لیا، اسی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے جیسے کعبہ کی ہائٹ بڑھتی جاتی ویسے ویسے نیچے سے وہ پتھر بڑھتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پتھر کا نبی کے جب قدم پڑ گئے تو پتھر کی اتنی عظمت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کے بارے میں فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پر میرے ابراہیم کے قدم پڑے تھے اس مقام ابراہیم پہ تم نوافل پڑھو۔ سبحان اللہ۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب 7 بار طواف کر لیتے، 7 چکر لگا لیتے تو مقام ابراہیم پر جا کر کے وہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ پتھر کون سا آج بھی ان کے قدموں کے نشانات ہیں۔ تو جب کعبہ کی بلڈنگ مکمل ہو گئی تو جب انسان کوئی اہم کام کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب کعبہ کی بلڈنگ تیار ہو گئی تو ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم اسی پتھر پہ کھڑے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دعا کرتے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اے اللہ جس رسول کے آنے کی بشارت آدم نے دی ہے، جس رسول کے آنے کی بشارت شیس نے دی ہے، جس رسول کے آنے کی خوشخبری نوح نے دی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اس رسول کو کہیں اور نہیں بلکہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کی پیدائش بعد میں ہوگی، میلاد پہلے پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس جگہ میلاد پڑھا جا رہا ہے جو توحید کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ واہ۔ لوگ کہتے ہیں میلاد پڑھنا شرک ہے، میں کہتا ہوں میلاد پڑھنے سے شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا ہے اور اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پیدا کرتا ہے، یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا، اور محمد ابن عبداللہ وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک تو میلاد مناؤ، شرک کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحنہ کعبہ میں پیدائش بعد میں ہوئی، 2000 بیفور ابراہیم علیہ السلام میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام پروف کرتے ہوئے فرماتے انا دعوت ابراہیم، میرے دادا ابراہیم نے 2000 سال پہلے صحنہ کعبہ میں جس پیغمبر کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، دعا مانگی تھی، میں اپنے دادا ابراہیم کی وہی دعا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد کا پہلا سینٹنس ہے، سیکنڈ سینٹنس سنیں، دوسرا جملہ سنیں، دوسرا واقع سنیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے وَبُشْرَى عِیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، بشارت ہوں۔ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ نوید عیسیٰ ہوں، نوید عیسوی ہوں۔ اب عیسیٰ کی بشارت کیا، یہ بھی قرآن فائنل کر دے رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اہم کانفرنسیں کی ہیں۔ ہماری باڈی بعد میں بنی ہے اور ہماری آتما، ہماری روح اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب تمام جانداروں کی روحیں پیدا کرا دی تو ان کو بلایا، اکٹھا کیا،
اور ان سے ایک کوشچن کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اگر ٹیچر پوچھے تو اسٹوڈنٹ جواب دے دیتا، انٹروڈیوس یورسیلف، تو بتا دے گا اپنے استاد سے بتانا۔ اگر پرنسپل وہی کوشچن کر دے، پرسنالٹی جتنی بڑی ہوتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، جواب نہیں بن پڑتا ہے۔ تو یہاں تو بندہ اور خدا کا معاملہ ہے، خدا سوال کر رہا، روح ہے، جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، کیا جواب دیں؟ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح آگے بڑھتی ہے اور جواب سکھاتی ہے تمام روحوں کو، بلا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی تو میرا رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب حضور کی روح نے کریکٹ آنسر دیا تو ساری روحیں بول پڑی، بلا 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 بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی تو میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جو کانفرنس کی وہ اسپیشل لوگوں کی، ان روحوں کی جنہیں دنیا میں پہنچ کر کے نبی ہونا تھا۔ آدم کی روح ہے، نوح کی روح ہے، ابراہیم کی روح ہے، اسماعیل کی روح ہے، موسیٰ کی روح ہے، عیسیٰ کی روح ہے۔ اللہ اس آیت کو کلام پاک میں آیت میثاق حضرت آل عمران آیت نمبر 51 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے نبیوں سے عہد لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں گا، پھر تمہارے درمیان میرا محبوب آئے گا جو تمہارے نبوت و رسالت کو پروف کرے گا، تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے دین کی مدد کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب پہ ایمان بھی لائیں گے، ان کے دین کی مدد بھی کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انبیاء یہ مقدس جماعت ہوتی ہے، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی عظمت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ صرف اقرار کرنا کافی نہیں، اے انبیاء کی روح ہیں ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آدم کی روح نوح پر گواہ بن جا، نوح کی روح آدم پہ گواہ بن جا، اے موسیٰ عیسیٰ پہ گواہ بن جاؤ، اور عیسیٰ موسیٰ پہ گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور زیادہ مضبوط کرتی بات کو، اب آخری کیل ٹھوکنے کے لیے، فائنل تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اے پیغمبروں کی روحوں میں تم سب پہ خود گواہ بنتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے میری جناب میں، میری بارگاہ میں آ کر کے یہ اقرار کیا کہ تم میرے محبوب فائنل میسنجر پر ایمان بھی لاؤ گے، اور ان کا زمانہ ملا تو ان کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام پیغمبروں کا ریپرزنٹیٹیو بن کر کے، نمائندہ بن کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے کچھ پہلے آئیں گے تو اس وقت وہ عیسائیت کی، کرسچینٹی کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر نبی کی نبوت کا یہ چیپٹر تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے بتا جائے کہ ابھی ایک آخری رسول آنے والا ہے، ان کا زمانہ ملے تو ان پر ایمان لے آنا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں وَبُشْرَ عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا؟ جب انہیں آسمان پر اٹھایا جانا ہوا تو اپنے نجبہ کو، اپنے نقبہ کو اکٹھا کر کے ان میں اپنا میسج دیتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے پیغام کو یوں بیان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد، سبحان اللہ، کہ میں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کے آنے کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک بتا دیا، گویا ابھی حضور پیدا نہ ہوئے 570 سال باقی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی سے میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھرڈ سینٹنس، تیسرا بات، تیسرا جملہ آقا علیہ السلام میلاد کے کیا ارشاد فرماتے، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں سبحان اللہ جو میری ماں نے دیکھا۔ ماں نے کیا خواب دیکھا؟ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام 6 ماہ کے میرے پیٹ میں ہوئے تو 2 فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا اے بی بی آمنہ، اے سیدہ،
کیا معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہتی نہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، کہ اولاد کو پیٹ میں رکھنا یہ بھی ماں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور بچہ جننا یہ بھی تکلیف کا سبب ہے۔ مگر یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کی غمگساری پر، جس رسول نے اپنی پوری امت کا بوجھ اٹھایا ہو، وہ اپنی ماں کے لیے بوجھ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی کا ہر پل ہم سے الگ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حضور جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور تو بے مثل اور بے نظیر تھے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، پہلے ہی منتھ سے ومیٹنگ، سر چکرانا، کھانا اچھا نہ لگنا، ٹمپریچر کا بڑھ جانا، بخار، سر درد، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم نرسز سے اور میڈوائف سے اور ڈاکٹرنیوں سے کنسلٹ کرتے، ہم سب دیکھتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، مگر قربان جائیے حضور کی عظمت پہ 6 ماہ کے ماں کے پیٹ میں ہو گئے اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلا، صرف وہ ایام بند ہو گئے، MC جسے کہتے ہیں، جس سے انہیں اندازہ تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا، لیکن ذرا بھی بوجھ نہیں ہے، ذرا بھی گرانی نہیں ہے، ذرا بھی طبیعت میں فرق نہیں ہے، بالکل حشاش بشاش ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو فرشتہ مبارکباد دیتا ہے، اے بی بی آمنہ مبارک ہو تمہارے پیٹ میں اس امت کا نبی پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ فرشتے بھی میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابراہیم و عیسیٰ کے بعد فرشتے بھی میلاد منا رہے ہیں، اور امی کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور 2 میسج دیتے ہیں کہ اے آمنہ فَقْتُمِي شَانَكِ وَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، تو اپنا معاملہ چھپا کے رکھنا، ڈسکلوز مت کرنا، ہائیڈ رکھنا، اور جب تمہارا فرزند، تمہارا بیٹا، تمہارا پتر جنم لے تو ان کا نام محمد رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ تک کے بھی واقعات کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، جس کی روشنی میں میری ماں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ مکہ سے سیریا آپ گوگل کیجئے، کئی سو کلومیٹر، کئی سو کلومیٹر۔ تو حضور پیدا ہوئے، حضور کے جسم سے نور نکلا، اور ماں نے ملک شام سیریا کے رائل پیلس کو دیکھ لیا، راج محل کو دیکھ لیا، ملک شام کے۔ آپ موبائل نکال کر کے دیکھیے، ابھی تو ویدر بالکل کلیئر ہے، دن میں 12 بجے دکھائے گا کہ ویزیبلٹی 7 کلومیٹر، یہ آپ 7 کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر قربان جائیے رسول کی عظمت پہ، وہ رسول جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی شان یہ ہو کہ بریلی کا تاجدار پکار کر کے کہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سراسر نور ہو، سراپا نور ہو، اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے دیکھ لو، پیدا ہو رہے ہیں مکہ میں اور جگمگا رہا ہے ملک شام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام اس واقعے کو بتا رہے ہیں، تب تو پیدائشوں بھی بس کر دینا چاہیے۔ آگے حضور علیہ السلام اپنی اور جیونی بتا رہے ہیں، بایوگرافی بتا رہے ہیں، سیرت بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں استرضعت فی بنی سعد بن بکر، میں نے قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام اپنی چیسٹ آپریشن اور اوپن ہارٹ سرجری کہہ لو، شق صدر جسے کہتے ہیں، اس واقعے کو بتاتے ہیں۔ لمبی حدیث پاک ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو یہ حدیث پاک آپ دیکھیں، بیان کون کر رہا ہے؟ آمنہ کا لال
سبحان اللہ. اور سن کون سی جماعت رہی ہے؟ خیر القرون قرنی. آقا فرماتے سب سے بہتر زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیان حضور کر رہے، سن صحابہ نے، مسئلہ صاف ہو گیا، مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ میلاد پڑھنا حضور کی سنت اور میلاد سننا یہ صحابہ کے سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حدیث پاک کی روشنی میلاد مصطفیٰ بتا رہا تھا. اب ایک سیرت کی بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے المواہب اللدنی، اس میں لکھا ہوا ہے، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ سن کر کے. آپ نے تو سن لیا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ میں ہے اور کعبہ کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہو گئے. یہ تو صحن کعبہ کا ماحول تھا. اب آمنہ کے گھر کا کیا ماحول ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب وہ شام آئی، وہ رات آئی جسے شب ولادت کہتے ہیں، اور شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. سبحان اللہ. شب قدر جو ہے، تین دلیلیں دی ہیں ہمارے علماء نے. آپ سنیں، آپ نے ہمارے گلے میں پھول کا تحفہ پیش کیا، مالا پہنایا، تو مالا کی زیادہ اہمیت تھی یا ہمارے گلے کی؟ مالک کی. کیا بات ہے بھائی، بڑے معلوم ماشاءاللہ. تو شب قدر حضور کو تحفے میں ملی جی، اور شب ولادت میں خود حضور تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیکنڈ پوائنٹ، دوسرا پروف میں کرتا ہوں کہ شب قدر جو ہے یہ اسی امت کے لیے فضیلت والی ہے، برکت والی ہے. آدم کی امت کے لیے نہیں، موسیٰ کی امت کے لیے نہیں، عیسیٰ کی امت کے لیے نہیں، ابراہیم کی امت کے لیے نہیں، صرف امت محمدیہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. لیکن قربان جائیے، شب ولادت حضور کی جو ذات ہے، حضور آدم اور آدمیت کے لیے بھی برکت والے ہیں، بے شک. موسیٰ اور موسویت کے لیے بھی فضیلت والے ہیں، بے شک. عیسیٰ اور عیسویت کے لیے بھی فضیلت والے ہیں. بے شک. تیسرا پروف، شب قدر افضل اس لیے ہے، تنزل الملائکۃ والروح، سبحان اللہ. کہ شب قدر میں فرشتے اور جبریل امین فرشتوں کے سردار اترتے ہیں. فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے فضیلت والی ہے، لیکن شب ولادت میں جبریل کا بھی نبی تشریف لایا، سبحان اللہ. فرشتوں کا بھی آقا تشریف لے. سبحان اللہ. تو شب ولادت یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ کہتی ہیں، ایک بہت اہم پوائنٹ یاد آیا. امام راضی کی تفسیر اٹھائیے، تفسیر کبیر مطالعہ کیجئے، سورہ قدر کی تفسیر. امام راضی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں ٹاپک سے ذرا الگ ہے. میری عادت ہے جو میں ٹاپک چھیڑتا ہوں اس سے ہٹتا نہیں، لیکن معذرت کے ساتھ چونکہ اہم پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں. ٹاپک سے بالکل الگ ہے کہ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں. فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے. ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ایک بچڑا روسٹ کیا، بھنا، اور ان کے سامنے پیش کر دیا، کھاؤ. اب شب قدر میں جب فرشتے اترتے ہیں تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا پیش کرنا چاہیے؟ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عشق میں، محبت میں بھنا ہوا دل پیش کریں. حضرت فرماتے ہیں جلی جلی بو سے اس کی پیدا، سوزش عشق چشم والا، کباب آہو پایا، مزہ دل کے کباب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام سرکار ہونے والا تھا.
मेरा फर्जंद पैदा होने वाला था, तो कहती है सह शाम ऐसा लगा मेरा पूरा आंगन खचाखच भर गया है, पैरों की चाप सुनाई देती, कदमों की आहट सुनाई देती, मगर कोई दिखाई नहीं देता। आमिना कहती मुझे घबराहट होने लगी, ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सी क्रिएचर है कि जो आवाजें आती हैं, आहट सुनाई देती, चाप सुनाई देती, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहती इतने में एक सफेद गिलास दिया गया, एक शरबत दिया गया, उसमें कहा गया आमिना पियो। आमिना कहती है जैसे ही मैंने वो शरबत पिया, वो जाम अलग से नीचे उतारा, कहती है मेरी निगाहों से सारे हिजाबात, सारे पर्दे हट गए। सुभान अल्लाह। मेरे आंगन में इतनी हसीन और जमील औरतें मौजूद हैं। वो औरतें कैसी हैं? कन्नखल त्वाल, जैसे खजूर के बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वैसे कद्दो कामत वाली, लंबे लंबे हाइट वाली, और उनकी जुल्फें बिल्कुल खजूर के पत्तियों की तरह कंघी की हुई, कई कई चोटियां उनकी गुधी हुई हैं। आमिना कहती है मुझे फिर से घबराहट होने लगी, इसलिए कि फरिश्ते ने कहा था ऐ आमिना अपना मामला छुपा के रखना, डिस्क्लोज ना करना, राज न रखना। अगर ये औरतें मक्का की होती तो जरूर मेरी निगाहें पहचानती, और अगर बाहर से आई तो इनके कपड़े कुछ गंदे होने चाहिए, इनके चेहरों पे गर्दो गुबार के आसार होने चाहिए, मगर इनके कपड़े भी चमचमा रहे हैं, इनका चेहरा भी दमक रहा है। ये औरतें हैं कौन सी? आमिना इससे पहले कि ज्यादा घबरा जाए, एक खातून मुस्कुराते हुई मुबारकबादियां देती हुई आगे बढ़ती है, कहती बीबी आमिना पहचानो, अरे हम कोई गैर नहीं है, मैं ईसा की अम्मी जान जनाबे मरियम हूँ, जनाबे मरियम हूँ। मेरे साथ ये जो दूसरी खातून है ये फिरौन की बीवी हजरत आसिया है, और आपके आंगन में ये जो हसीन और जमील औरतों का जमघटा लगा हुआ है, ये कोई आम औरतें नहीं है आमिना, बल्कि जन्नत की एक नंबर की हूरे अप्सराएं जिन्हें हूरे ये कहा जाता है। आज हम सब जन्नत से तुम्हारे आंगन में उतर के मिलाद मुस्तफा मना ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की पैदाइश अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके यहाँ, उनके बेटे के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उनका पोता आया है। पहुंच गए, नक किया, दरवाजा खटखटाया। अरब का कल्चर था कि पैदा होने के बाद बेटे को सबसे पहले बाप की गोदी में दिया जाता था, मगर या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं आपकी यतीमी पर। वो रसूल जिसने कयामत तक के यतीमों की लाज रखी है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते अना वकाफिलुल यतीमी हा कदा फिल जन्नत। दोनों उंगलियों को उठाया और मिलाया, यानी मैं और यतीमों की पालन पोषण करने वाला, उनकी परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे, यानी साथ साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20वीं सेंचुरी में यूएनओ में, यूरोपियन पार्लियामेंट में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है कि ह्यूमन राइट्स बने, माँ के क्या हुकूक रखे जाएं, पेरेंट्स के क्या रखे जाएं, दोस्तों के क्या रखे जाएं, ह्यूमन बीइंग के क्या रखे जाएं। मगर कुर्बान जाइए, जब दुनिया के किसी भी निजाम में यतीमों और बेवाओं के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, तब आमिना की लाल ने ये कहा था जो यतीम बच्चों और बच्चियों को पाले वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा हुए और बाप का साया सर से उठ गया। इमाम जाफर सादिक से पूछा किसी ने, क्या रीजन था, क्या हिकमत थी कि अल्लाह ने अपने महबूब को दुर्र यतीम रखा? तो फरमाते हैं इसलिए ताकि कोई कह ना सके कि महबूब ने अपने वालिद से सीख लिया है, और इसलिए ताकि पूरी दुनिया तो हुजूर का गुलाम रहे, मगर हुजूर के कंधे पे किसी का एहसान न रहे। तो रसूल पैदा हुए तो बाप का साया सर से उठ गया है। आमिना सोच रही है, तकलीफ भी हो रही है कि अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे को अपनी गोदी में लेते,
اتنے میں دادا بھی تو باپ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تو ڈبل فیس ہوتا ہے، ابو تو مار دیتے ہیں مگر دادا کی موجودگی میں ابو کو بھی مجال نہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بچوں کو بگاڑنے میں دادیوں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تو طلاق دلوا دیں گے بہوؤں کو، لیکن اپنے بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ تو دادا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی آمنہ لاؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو، لاؤ میرے دل کے قرار کو، لاؤ میرے عبداللہ بیٹے مرحوم کی نشانی کو دادا کی گودی میں دو۔ سیدہ آمنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید چادر میں لپیٹتی ہیں اور سینے سے لگاتی ہیں، دروازے پہ پہنچتی ہیں، عبد المطلب کی گودی میں دیتی ہیں اور دیتے دیتے میلاد مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں اے ابا حضور، اے میرے خسر محترم، میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو فرشتوں نے آ کر کے ان کے پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابا حضور، اے سردار مکہ، میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ناڑی پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابا حضور، جب یہ پیدا ہوئے تو پہلے سے ان کا ختنہ ہو چکا تھا۔ ابا حضور، میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابا حضور، میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے جسم سے ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ بس کرو، اب میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لو، اب میری پیشانی سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جھکی جا رہی ہے، بوجھل ہوئی جا رہی ہے، اب مجھے خدا کے گھر میں جانے دو اور اپنے ارمانوں کی دنیا کو آباد کر لینے دو۔ جناب عبد المطلب رسول ہاشمی کو اپنی گودی میں لیے ہوئے کبھی چمکارتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں۔ پیار کرتے کرتے خانہ خدا آ جاتا ہے، صحن کعبہ میں پہنچ گئے، ٹھیک اسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2000 سال پہلے اسی کعبہ کے صحن سے دعا ابراہیمی ہوئی۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آج دعا ابراہیمی مجسم نور کی شکل میں محمد مصطفیٰ کی صورت میں جناب عبد المطلب کی گودی میں ہے۔ عبد المطلب آج اتنے خوش ہیں کہ قیامت تک کا کوئی دادا اتنا خوش ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب سردار خوش ہوا تو گنگنانے لگا، نغمہ چھڑ جاتا ہے، اور جب نغمہ چھڑ گیا تو اس کا ایک ایک لفظ میلاد مصطفیٰ کا شیپ اپناتا چلا گیا، میلاد مصطفیٰ بنتا چلا گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارانی قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارکان من حاسد مضطرب العنانی ومن شر ذی شنعانی۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تو نے مجھے اتنا پاک صاف ستھرا بیٹا دیا ہے، وہ ابھی دادا کی گودی میں ہے، مگر قیامت تک ہونے والے سارے بچوں کے سردار لگتے ہیں۔ تو بارے الہ خالق کائنات رب ذوالمنن، اے رب کعبہ، میں اپنے بیٹے محمد ابن عبداللہ کو تیرے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ، میرے بیٹے کو حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیدائش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے ہوئے تو امی بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ 6 سال کے بعد دادا نے کہا میں پرورش کروں گا اپنے پوتے کی۔ جناب عبد المطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرتے ہیں، حضور کو بہت چاہتے ہیں۔ صحن کعبہ میں مکہ کے لوگوں نے اپنے سردار کے لیے ایک منبر بنا دیا تھا، چبوترا بنا دیا تھا۔ اس چبوترے پہ کسی سردار کی بھی ہمت نہیں تھی کہ قدم رکھ سکے، لیکن جب میرے آقا کو دادا کی یاد آتی تو دندناتے چلے جاتے اور دادا کی گودی میں بیٹھ جاتے۔
ایک دن حضور جا رہے تھے کہ کسی نے پکڑ کے بٹھال دیا تو حضور کا جی بھر آیا، رونے لگے۔ جب آواز عبد المطلب کے کانوں سے ٹکرائی، عبد المطلب بے چین ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، عمر کا آخری حصہ ہے۔ عبد المطلب مخاطب کرتے ہیں سرداران مکہ کو، کیا ہوا؟ میرا نور نظر رو کیوں رہا ہے؟ کسی نے کہا سردار کوئی بات نہیں، بس ہم نے انہیں پکڑ کے بٹھال لیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے برابر بھی بیٹھے، چاہے وہ آپ کا پوتا کیوں نہ ہو۔ تو جناب عبد المطلب نے خم پھونک کر کے صحن کعبہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا جو ڈنکا بجایا، وہ رہتی دنیا تک صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں سنہری الفاظ سے عبد المطلب کی یہ پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے کہا دعو ابنی فإنا لہو شان، کہ میرے بیٹے کو آنے دو، چھوڑ دو، اس نے کی انقریب میرے بیٹے کی وہ شان ہوگی، میرا بیٹا عزت و وقار اور بلندی کے اس مقام پر فائز ہوگا جس مقام پہ نہ تو اب تک کوئی عربی پہنچا ہے نہ صبح قیامت تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا سید نور عالم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غالباً یہی وجہ ہے میرے مطالعہ کی روشنی میں جو میں نے سمجھا کہ جب حضور علیہ السلام کو ان کے جنم بھومی سے نکال دیا گیا، چھوڑنا پڑا جنم بھومی کو، خیر بات کہنا پڑا، مدینہ چلے گئے، مدینہ بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ارے جا کر کے دیکھ لو، اسلام، پیغمبر اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہے، کوئی بھی جنگ مکہ کے قریب نہیں ہے، سب مدینہ کے قریب لڑی گئی ہے۔ ساری جنگیں، بدر ہو 120 کلومیٹر، وحد ہو 4-5 کلومیٹر، حدیبیہ ہو تقریباً 6 کلو، حدیبیہ حدود حرم میں خیر ہے، وہ خندق بالکل مدینہ طیبہ، یعنی آپ پر جنگ مسلط کی گئی اور آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام کو اپنا دفاع کرنا پڑا۔ واہ! اور اگر ایک مرتبہ مکہ گئے بھی ہیں تو وہاں جنگ نہیں کی ہے، بلکہ حدیبیہ میں صلح کر کے آ گئے۔ حدیبیہ، پھر جب 8 ہجری میں پیغمبر اسلام کی طاقت اور پاور انکریز ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں جاتے ہیں، تو جنہوں نے پاگل کہا تھا، جنہوں نے مجنون کہا تھا، جنہوں نے پیٹھ پہ وجھڑیاں ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کے فالوورز اور آپ کے ماننے والوں، آپ کے صحابہ کو ستایا تھا، کسی کے پیٹھ پہ پتھر رکھ دیا بڑا، کسی کو انگاروں پہ لٹایا، کسی کو کچے چمڑی میں لپیٹ کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، کسی کو بند کمرے میں کر کے اس میں اتنا دھواں کیا گیا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ جناب ابو بکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، ایک مرتبہ صحن کعبہ میں اتنا مارا گیا کہ ابو بکر کی ناک نہیں دکھ رہی تھی، جسم کا جو بھی روکتا پکڑا جاتا وہ اکھڑ کرے ہاتھ میں آ جایا کرتا تھا۔ جب ستانے والوں نے دیکھا کہ آج محمد ابن عبداللہ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سمجھ رہے تھے آج بدلہ لیا جائے گا۔ کسی صحابہ نے آیت اتار دی، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ محبوب اگر کسی سے انتقام لو تو اتنی سزا دو جتنی سزا اس نے تمہیں دی تھی، وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو، بدلہ نہ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے آپشن کو اپنایا کہ میرا رب مجھے آپشن دے رہا ہے، چاہوں تو میں ان کے ٹکا بوٹی کروں اور چاہوں تو انہیں معاف کر دوں، قربان جائیے امن و شانتی کے اس پیغمبر اسلام نے اعلان عام فرمایا ہے کہ آج اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ جو اسلام و کفر کی جنگوں میں کمانڈر ان چیف بننے والے ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے اسے امن و امان دیا جاتا ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امن و امان دیا جاتا ہے، جو اپنے کمرے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن و امان دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام
اس مکہ میں پہنچے جس مکہ کو ابرہہ کا لشکر بھی نہیں فتح کر پایا، لیکن رسول ہاشمی نے اپنی پلاننگ کے ذریعہ سے اس مکہ کو بغیر تلوار نکالے ہوئے فتح کر لیا۔ اور جب کوئی کمانڈر کسی ملک پہ چڑھائی کرتا، انگریز جب ہمارے اس اکھنڈ بھارت میں آئے تھے، ہندوستان میں آئے تھے، اور جب جیت لیا تھا تو انہوں نے اپنا جھنڈا کہاں لگایا تھا؟ لال قلعے پہ لگایا تھا۔ اور جب کوئی بھی کمانڈر کسی ملک کو جیتتا ہے تو وہاں کی جو اہم پیلس ہوتا ہے، اہم مقام ہوتا، وہاں جھنڈا گاڑتا ہے۔ جب پیغمبر نے کعبہ کو فتح کر لیا، فاتح مکہ قرار پائے، تو فتح مکہ کا جھنڈا گڑنا کہاں چاہیے؟ یا تو کعبہ کی چھت پر، بغل میں زمزم کا کنواں ہے، وہ بھی ایک سمبولک پیلس ہے، وہاں گاڑنا چاہیے، یا تو صفا مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ صفا بھائی میں جلالین پڑھا رہا تو بات آ گئی، تو صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم و حوا کا میدان عرفات میں ملاپ ہوا، دونوں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ان میں حیا اتنی تھی، دونوں چاہتے تو ایک پہاڑی پہ بیٹھ جاتے، لیکن حیا کی وجہ سے ایک پہاڑی پہ نہیں بیٹھے، جس پہاڑ پہ آدم بیٹھے، کیونکہ آدم صفی اللہ ہے تو اس پہاڑ کا نام صفا ہے۔ اور عورت میں زوجہ کو مراتن بھی کہا جاتا ہے، جس پہاڑ پر ان کی بیوی بیٹھی اس پہاڑ کا نام مروا پڑ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فتح مکہ کا جھنڈا صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ گاڑ دیا جاتا، مقام ابراہیم پہ نصب کر دیا جاتا، جبل ابو قبیس ہے اس پہ گاڑ دیا جاتا، جہاں وہ بادشاہ کا محل بنا دیا گیا ہے جبل ابو قبیس پر۔ مگر قربان جائیے رسول ہاشمی کے جذبے شکر و امتنان پہ پیارے آقا علیہ السلام نے کسی کا امتحان نہیں لیا۔ کعبہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کے گھر کی طرف جھکا تھا، حضور نے قیامت تک کے اپنی امتیوں کو کعبہ کی طرف جھکا دیا۔ جناب عبد المطلب نے صحن کعبہ سے حضور کی عظمت کی پیشین گوئی کی تھی، بھوشیوانی کی تھی کہ میرا بیٹا عنقریب اس مقام پہ پہنچے گا۔ جب رسول نے اس مکہ کو اس کعبہ کو فتح کر لیا تو فتح مکہ کا جھنڈا لیے سیدھے جنت المعلی کی قبرستان پہ چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ آج سعودی نجدی حکومت نے جنت المعلی کی قبرستان کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، بیچ سے روڈ نکال دی، ایک پارٹ حرم سے ریلیٹ کرتا ہے اور دوسرا پارٹ حجون کی پہاڑی پہ حضور کے دادا کی تدفین جو ہوئی ہے، حضور کے دادا کی قبر جو ہے، مزار ہے، وہ حجون کی پہاڑی پہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فتح مکہ کا جھنڈا لیے سیدھے دادا کے قبر کے اور دادا کے مزار کے سرانے پہنچ گئے، اس حجون کی پہاڑی پہ فتح مکہ کا جھنڈا گاڑ کر کے گویا کہ میرا رسول اعلان کر رہا ہے، اے دادا کل آپ نے کعبے کے صحن سے کہا تھا کہ قریب میرا بیٹا نہ عزت و وقار کے اس مقام پہ پہنچے گا جس پر نہ تو کبھی عربی پہنچا ہے نہ صبح قیامت تک پہنچے گا۔ دادا دیکھ لو، جب آج میں نے کعبہ فتح کر لیا تو فتح مکہ کا جھنڈا میں نے کہیں اور نہیں گاڑا بلکہ آپ کے قبر کے سرانے پہ گاڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 8 سال کی ہوئی، دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ خود فرماتا ہے علم یجد کے یتیمن فآویٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی جانب پناہ دی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء اپنی ماں کے ایک جملے پر پوری زندگی فخر کرتے رہے، کہتے رہے جب میری ماں کا انتقال ہونے لگا تو میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر اٹھایا، کہا ہے اللہ میں اپنے بیٹے محمد اسلام محمد نظام الدین کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ نظام الدین فخر کرتے میں قربان جاؤں اپنے ماں کی اس دور بینی پہ کہ جب انہوں نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا تو آج کی حکومتیں ہمیں کیسے برباد کر سکتی ہیں۔ جلال الدین خلجی نے سوچا تھا کہ نظام الدین شہید کر دیا جائے۔ نظام الدین تک جب بات پہنچی ان کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ کو تو شہید کرنا چاہتا، تو ایک تاریخی جملہ فرما دیا، ہنوز دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے،
اور کیا ہوا کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا علاؤالدین خلجی نے، اور دلی دور کی دور رہ گئی، نظام الدین اولیاء کی کٹیا وہیں رہی، اور جلال الدین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو جسے اللہ رکھتے اسے کون چکے؟ سو پیارے آقا علیہ السلام پھر اپنے چچا کی کسٹڈی میں آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے چچا کی دیکھ ریکھ میں، چچا کون؟ جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کی کسٹڈی میں آئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضور نے ابو طالب کو اپنے اندر میں لے لیا۔ ابو طالب کے گھر والے زیادہ تھے اور مکہ کے حالات اچھے نہیں تھے، فیملی ممبرز ان کے زیادہ تھے، کھانے پینے کی پریشانی تھی۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ جس دن ہمارے بچے پہلے کھانا کھا لیتے تو کھانا گھٹ جاتا، اور جب میرا بھتیجا پہلے کھا لیتا تو پورا گھر کھا لیتا۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو طالب کے کسی بیٹے کی مجال نہیں تھی کہ اپنے باپ کے پاس لیٹ جائے، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے بغیر ابو طالب کو نیند ہی نہیں آتی۔ بڑے احسانات ہیں۔ ایمان و کفر کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، جمہور علماء محدثین کسی کے ہیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عام کافروں سے برتاؤ نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک مرتبہ جب قریش آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو اور یہ ربیہ کو لے لو، بہت خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اپنے بیٹے کو ہم تمہارے حوالے کر دیں، تم مرڈر کر دو، اور تمہارے بچے کو لے کر میں کھلا کے ساڑھ بنا دوں؟ قسم خدا کی یہ بہت برا سودا کرنے آئے ہو۔ ایک مرتبہ اور آئے کہ ابو طالب اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بیٹے اپنے چچا کے کندھے پہ کوئی ایسے بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ پیارے آقا علیہ السلام رونے لگے، آج آپ نے مجھے پہلی بار اپنے باپ کی یاد دلا دی۔ اگر ہمارے والد جناب عبداللہ زندہ ہوتے تو کسی بھی حال میں میرا ساتھ نہ چھوڑتے۔ تو ابو طالب کی حمیت جوش مارتی ہے، اور ابو طالب خم کھونک کر کے کہتے ہیں واللہ لن یصل الیک عبدا حتی وسد فی التراب دفینا، قسم خدا کی کفار مکہ آپ کا بال بے کر نہیں کر سکتے جب تک میری جان میں جان ہے اور میں سپرد خاک نہیں کر دیا جائے۔ تو دو اہم واقعے چاچا کی کفالت میں ہے، کسٹڈی پہ ہے، دو اہم واقعے پہ میں بیان کروں گا۔ حضور کی 12 سال کی عمر ہے اور جناب ابو طالب سفر شام پہ جا رہے ہیں، ٹریڈ پہ جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام تیار ہو گئے، بچے تیار ہی ہو جاتے ہم بھی چلیں گے۔ آج کے زمانے کی طرح ٹرینیں نہیں تھی، تیجس نہیں تھی، بلٹ ٹرینیں نہیں تھی، ہاں جیپ بھی ہوتی، بیل گاڑی بھی ہوتی تو چلنے والی بات، وہاں تو یوں چلتا ہے۔ آج 1-2 کلومیٹر کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ایڈمٹ ہونا پڑے، بہت کمر درد ہے۔ تو یہ سواریاں تھی، وہ بھی عرب کا ٹیمپریچر 45 نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ جھکڑ ہمائے۔ تو 12 سال کا بچہ کس طریقے سے مقابلہ کر پائے گا؟ کہا نہیں بیٹے میں نہیں لے جاؤں گا، معذرت چاچا انصاری رونے لگے، میرے ابا ہوتے تو ضرور لے جاتے۔ اچھا تب چل اب انہیں بھی ساتھ کر لیا۔ ملک شام سے پہلے بسرا، ملک شام میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک پریسٹ راہب کا چرچ پڑتا تھا، اس کی خانقاہ تھی، وہ کبھی بھی لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن جب چرچ کے قریب ایک پیڑ کے نیچے جنہوں نے کیمپ کیا، ان کا قافلہ رکا، تو وہ بڈھا پادری راہب ان کا پریسٹ نکل کر کے آ گیا، کہا مکہ والو آج تم سب کی ہمارے یہاں دعوت ہے، ٹھیک ہے آئیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا تم بچے ہو انہی سامانوں کے پاس رہو اور ہم لوگ جاتے ہیں کھانے۔ اس نے دیکھا بارات آ گئی، دولہا غائب، جس کے لیے دعوت کی وہی نہیں ہے۔ کہا اے مکہ کے لوگوں ہم نے تمہاری دعوت کی ہے، کہ ایسا تو نہیں کوئی شخص رہ گیا؟ کہا کہ ایک بچہ ہے جسے سامان کے پاس بٹھا لائیں، کوئی بات نہیں۔ کہا نا وہ بھی آئے۔ اس نے دیکھ لیا تھا، بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے نبی ہی بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ سب تو پیڑوں کا سایہ ڈھونڈتے ہیں، مگر یہ 12 سال کا معصوم بچہ پیڑ کے قریب جو ہی ہوتا ہے تو پیڑ جھک کر کے اس کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ نشانیاں دیکھ لی تھی کہ آخری رسول آنے والا ہے اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے گا۔
اور اس راستے سے گزرے گا اس نے اپنی زندگی وقت کر دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس رسول کے دیدار کی سعادت مل جائے. کچھ نشانیاں اور ڈھونڈنے لگا. حضور دعوت کھانے لگے تو پروانوں کی طرح جیسے شمع کے ارد گرد پروانے پتنگے گھومتے ہیں پتنگوں کی طرح گھومنے لگا. 12 سال کے رسول نے جان لیا یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص اٹھا دی, جبہ اٹھا دیا, کہا اے بحیرہ تم مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے فوراً چون لیا. ابو طالب سے کہا انہیں لے کر کے مکہ جاؤ, اس لیے کہ اگر جیوز کو پتا چل گیا تو مرڈر کر دیں گے. ان کا کام ہے کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے, مرڈر کر دیا کرتے تھے اپنے پیغمبروں کا. ابو طالب نے وہاں بھیجوا دیا. ایک اور اہم واقعہ اس سیرت کے پارٹ کا بتانا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام کی چھوٹی عمر ہے, ابو طالب کے کفالت میں ہے. مکہ میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جانوروں کی کھیریاں سوکھنے لگیں, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا, بچے راتوں رات رویا کرتے تھے, جانور بلبلایا کرتے تھے, چیختے تھے, آواز نکالتے تھے. اب مکہ میں ان کی ہنگامی میٹنگ ہوتی, جنرل باڈی کی, لوگ جمع ہیں. کیسے بارش ہو؟ کوئی کہتا لات کے پاس جاؤ, کوئی کہتا منات کے پاس جاؤ, کوئی کہتا عزا بت کے پاس جاؤ, کوئی کہتا حبل کے پاس جاؤ. تو ایک بوڑھا تھا جو دین ابراہیم پہ تھا, دین فطرت پہ تھا. اس نے کہا تمہارے خداؤں کی طرح لگتا تمہارا سب کی عقل بھی پتھر کی ہو گئی ہے. یہ بتاؤ تمہارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی موجود ہے, انہیں چھوڑ کر کے تم ان بتوں سے وسیلہ مانگنے کے لیے کہتے ہو. لوگوں نے کہا کیا تم کسے مراد لیتے ہو, اس کا میننگ کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ کیا ابو طالب کے پاس جاؤ؟ اس نے کہا ہاں جاؤ ابو طالب کے پاس. آتے ہیں لوگ, ابو طالب کو نک کرتے ہیں. ٹھیک دوپہر کا وقت, ابو طالب باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں کہو بھائی کیسا ہے, میں آئی ہیلپ یو, آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے, آپ مکے کے سردار ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ. لوگوں نے کہا بس آپ اتنا کیجئے کہ چلیے خانہ خدا میں بس دعا کر دیجئے, دعا کر دیجئے. ابو طالب کہتے ہیں ابھی دھوپ زیادہ ہے, جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا 3-4 بجے تو میں آؤں گا. جب ابو طالب نکلتے ہیں تو چشمے فلک میں دیکھا, اکیلے نہیں نکل رہے ہیں, ایک ننھا مننا شہزادہ ہے. تاریخ کے اوراق میں, سیرت کی کتابوں میں, بائیوگرافی میں تو یہ لکھا ہے کہ عبد المطلب نے بچے کی انگلی پکڑ رکھی ہے, لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اس بچے نے عبد المطلب کے ہاتھوں کو سنبھال رکھا ہے کہ چچا جان اگر مکہ والوں کا یہ بھرم ہے کہ ابو طالب دعا کر دیں گے تو بارش ہو جائے گی, تو میں آپ کا یہ بھرم ٹوٹنے نہیں دوں گا. دونوں چچا بھتیجے پہنچ گئے صحن کعبہ میں. ابو طالب جو دعا کرتے ہیں, کیا انداز ہے. زمانے نے دیکھا کہ ابو طالب اس بچی کی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیتے, اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. وہ آسمان جس پہ ذرہ برابر بھی بادل نہیں تھا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پر آقا سلام. میرے آقا علیہ السلام کی انگلیاں جب آسمان کی طرف اٹھی تو ایسٹ میں بادلوں کا گچھا جمع ہونے لگا, ویسٹ میں, نارتھ میں, ساؤتھ میں, ہر طرف آسمان پہ بادل جمع ہونے لگے اور تھوڑی دیر میں گھنیرا بادل چھا گیا. ابھی ابو طالب کے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں اٹھے کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپکنے لگا, موسلادھار بارش ہونے لگی. ابو طالب کی جب لجہ بچ گئی, مان سمان رہ گیا, تو ابو طالب خوش ہوئے, اور جب خوش ہوئے تو گنگنانے لگے, اور جب گنگنائے تو لفظ نعت مصطفیٰ بن گیا. ابو طالب کہتے ہیں وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ضِمَانٌ لِلْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ گوری رنگت والا میرا شہزادہ جن کے چہرے کا واسطہ دے کر کے آسمان سے بارش طلب کی جاتی ہے, یہ یتیموں اور بیواؤں کی آبرو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کو جب چچا کی یاد آتی تو کہتے اپنے صحابہ سے ہمیں وہ نعت سناؤ جو میرے چچا نے میری شان میں نعت لکھے تھے. تو آپ سناتے حضور کے سامنے وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالٌ لِلْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. صرف میں مطلع حسن مطلع آپ کے سامنے میں پہلے صرف 2 اشعار رکھے ہیں, ورنہ تو یہ بہت بڑی نعت ہے, اسے بیان کر سکتے. بہرحال پیارے آقا علیہ السلام کی عمر پاک جب 24 سال کی ہو گئی تو حضور علیہ السلام
वो जनाब खदीजा ऑफर करती हैं। खदीजा मक्के की सबसे मालदार ट्रेड वुमेन, मक्के की इकोनॉमी में 50% इनका हिस्सा था। 50%। अगर मक्के की कुल इकोनॉमी